الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم صل وسلم على نبينا محمد قرآن مجید اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ انسان کو اس کی قدر اور اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں صحیح طریقے سے ہو پاتا۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو نعمت انسان کو بغیر کسی کوشش کے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی، اس کے لیے اتنا احساس نہیں ہوتا، اور جس کے لیے بندے نے کچھ محنت کی ہو، جستجو کی ہو، اس بندے کو اس نعمت کا احساس ہوتا ہے۔ چونکہ ہماری قرآن مجید کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی جستجو اور کوئی محنت نہیں ہے، ہمیں اس کا کوئی احساس اور کوئی قدر بھی نہیں ہے۔ ہمارے گھروں پہ قرآن پڑھے ہیں، لیکن ہم انہیں پڑھنے سے عاری ہیں۔ ہماری دکانوں پہ بھی بعض دفعہ پڑھے ہوتے ہیں، لیکن اس کو نہیں پڑھتے۔ ہم میں سے اکثر ساتھیوں کے موبائل ایسے ہوں گے کہ جس میں قرآن مجید پورا نہیں ہوگا، حالانکہ اگر موبائل بھی استعمال ہوتا ہے تو اس میں بھی قرآن مجید جو آواز اچھی ہو اس میں قرآن بھرا جا سکتا ہے، اور چلتے پھرتے انسان اس کی تلاوت کو سنے۔ قرآن کی آواز ایسی ہے، یہ کانوں کے ذریعے جسم میں جائے یا اپنی زبان ہل کر اور آنکھیں دیکھ کر اس کی تلاوت کی جائے، یہ قرآن کی تلاوت ایسی ہے کہ جو انسان کو غموں، پریشانیوں اور دکھوں سے نجات دیتی ہے۔ کبھی آپ اس چیز پر غور کیجئے گا کہ جب آپ سخت پریشان ہوں، کسی بھی قسم کی آپ کی پریشانی ہو، آپ قرآن مجید لے کے بیٹھ جائیں، قرآن مجید کو پڑھیں یا اس کی تلاوت کو سننا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو ختم کر دے گا، کم کر دے گا۔ لیکن علاج بالقرآن، قرآن مجید سے علاج کرنا، ہم اس کو علاج نہیں سمجھتے۔ یہ علاج کی ایک قسم ہے اور بڑی زبردست قسم ہے، دوا دارو سے کئی درجے بہتر ہے یہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیز سامعین، قرآن مجید سے ہم لوگوں کا تعلق بڑا کمزور ہے۔ ہم میں اکثر لوگ، تقریباً ہمیں سال گزر جاتا ہے کہ ہمارا قرآن مجید مکمل نہیں ہوتا۔ ہم قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں، جیسا بھی ہو، اپنی اس کی مقدار زیادہ کریں۔ پھر یہ ایک دوائی ہے، جب یہ ہمارے جسم میں جائے گی تو انشاءاللہ اس میں تبدیلی آئے گی، کیونکہ قرآن جب انسان اس کو ترک کر دیتا ہے تو اس کی جگہ پر وہ کچھ نہ کچھ اور ضرور پڑھتا ہے۔ اب ہمارا موبائل پر استعمال، موبائل کو دیکھنا، یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں۔ لمحہ بلمحہ موبائل، لمحہ بلمحہ خبریں اور فضولیات، کیونکہ انسانی فطرت ہے کچھ نہ کچھ پڑھنا یا کچھ نہ کچھ سننا۔ جب وہ اپنی فطرت کو قرآن کی طرف نہیں لے کر آئے گا، بگاڑ لے گا، تو وہ ضرور اپنی عادت تو پوری کرے گا نا۔ تو وہ عادت غلط چیز سے کرے پھر، یا کیسی بھی چیز سے کرے، وہ عادت اپنی پوری کرے گا۔ تو ہم اپنی بہت سی غیر ضروری چیزوں کو ترک کر کے ان کی جگہ پہ قرآن پڑھ سکتے ہیں، ان کی جگہ پہ قرآن داخل کریں۔ تھوڑی سی فرصت ملی ہے تو اس میں بھی قرآن ہم پڑھنے کی کوشش کریں، اور کچھ نہیں۔ چلتے پھرتے کسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں تو یہ سوچ کر کہ میرا وقت گزر رہا ہے، یہ وقت ضائع ہو رہا ہے، یہ وقت دوبارہ میرے ہاتھ نہیں آئے گا،
وہاں پر کھڑے کھڑے ایک ہی صورت بار بار پڑھنی شروع کر دیں، ایک ہی صورت. کام کر رہے ہیں، اللہ نے بولنے کے بغیر اگر کوئی کام دیا ہے، ابھی بولنے کی ضرورت نہیں، تو اس میں پڑھنا شروع کر دیں، جو آتا ہے وہی پڑھنا شروع کر دیں. بس ہم کوشش کریں کہ اس قرآن سے ہماری محبت بن جائے. ایک صحابی کی ایک سورت سے محبت ہو گئی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حبک ایاہ یدخلک الجنہ، اس کی تیرے سے محبت تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی. سفر پہ نکلے، ایک صحابی امیر تھے، وہ جب بھی کوئی نماز پڑھاتے تو اس کے آخر پر ہر رکعت کی آخری قرات وہ قل هو اللہ احد سے کرتے. ساتھیوں نے کہا کہ یہ تو کیا ہر نماز کے اندر قل هو اللہ احد کو داخل کر دیتا ہے، ہر رکعت میں اس کو داخل کر دیتا ہے؟ اس نے کہا بس میں ایسے ہی پڑھوں گا، اگر آپ کو پسند ہے تو مجھے امام رکھو، نہیں تو مجھے ہٹا دو. انہوں نے کہا ہٹا تو ہم تجھے نہیں سکتے کیونکہ ہم میں سب سے زیادہ قرآن تجھے آتا ہے، اور یہ شرعی مسئلہ ہے کہ امام وہ بنے جس کو قرآن زیادہ آتا ہے، تو لہٰذا امام تو ہی ہے. لیکن یہ تیرا ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا، اس نے کہا یہ ایسے ہی ہے، بس میں پڑھوں گا. واپس آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا اپنا مسئلہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایسے کیا ہمارے ساتھ سفر میں. آپ نے پوچھا بھئی تو ایسا کیوں کرتا رہا؟ ہر رکعت میں تو سورہ اخلاص پڑھتا ہے آخر پہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے شروع میں پڑھتا تھا. اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورہ سے محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پھر اس سے محبت تجھے جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی. ایک چھوٹی سی سورت سے محبت آپ نے فرمایا تجھے جنت میں داخل کر دے گی. اور قرآن سے محبت، میرے بھائیوں، اس قرآن سے ہم محبت کریں، اور محبت اس کی سب سے پہلا اس کا تقاضا ہے کہ اس کی تلاوت زیادہ کریں. جیسے بھی ہو سکتا ہے ہم اس کے ساتھ، یہ قرآن پھر ایسی کتاب ہے نا، یہ انسان کی ایسے سلوٹیں نکالتا رہتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے. ایک چمڑا ہے نا، جب وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس میں بہت سی سلوٹیں ہوتی ہیں، گچھو مچھو پڑا ہوتا ہے، پھر اس کو ایسے جب تناؤ دیا جاتا ہے اس کے کونے پکڑ کے تو اس کی ساری سلوٹیں نکل جاتی ہیں. یہ قرآن انسان جتنا بھی ٹیڑھا ہو، انسان جتنا بھی کمزور ہو معاملات میں، عبادات میں، کسی بھی چیز میں، یہ قرآن اس کی تربیت کرتا ہے. حتیٰ کہ یہ قرآن اس کو کھینچ کے لے جاتا ہے اس خیر کی طرف جس خیر کے لیے قرآن کو بھیجا گیا. تو میرے محترم سامعین، میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ابھی بولنے کی قوت دی ہے، دیکھنے کی قوت دی ہے، سننے کی قوت دی ہے. اپنی ان قوتوں کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں. اپنے کام پر کام کریں، لیکن اپنے جو اوقات ہیں نا دیگر، جو ہم موبائل کو، اخبار کو اور ٹی وی کی خبروں کو دیتے ہیں، ہم یہ وقت قرآن کو دیں تاکہ اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو مبارک بنا دے، تاکہ ہمیں اللہ تعالی زیادہ سے زیادہ قرآن سے جوڑ دے. اور یہی قرآن ہے کہ یہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کو کہے گا کہ اللہ میں نے اس کو راتوں کو بھی جگایا. اس حدیث میں بھی اشارہ اس بات کی طرف ہے، رات کو قرآن پڑھنے میں خاص تاثیر ہے. میں نے راتوں کو اس کو جگایا. تو راتوں کو جب قرآن پڑھا جائے گا، لمبی راتیں ہیں، گھر پہ بیٹھ کے بھی بندہ 12 بجے تک کسی نہ کسی چیز سے جڑا رہتا ہے، فلانی چیز دیکھ لی، فلانی چیز دیکھ لی. اگر یہ روٹین بنا دی جائے کہ عشاء کی نماز پڑھ لی، سب چیزوں سے فارغ ہو گئے، تو بس اس کے بعد قرآن پڑھنا ہے جب تک نیند نہیں آتی. نیند آ جائے قرآن مجید بند کر کے بس سو جائیں. تو یہ کتنی مبارک زندگی ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اور قرآن کی محبت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہم قرآن کی زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔